کس زبان سے مرتبہ سے ذکر اکبر کا بیاں ہو، کس زبان سے مرتبہ سے ذکر اکبر کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور پروگرام کا نام ہے، کیا نام ہے پروگرام کا؟ پیارے صدیق اکبر، ہمارے صدیق اکبر۔ کیا نام ہے؟ ہمارے صدیق اکبر، پروگرام کا نام ہے ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں کڈز، مدنی چینل ایک اسپیشل پروگرام آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہے، اور آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق، آپ کی لائف سے متعلق انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں گی، اچھی اچھی چیزیں سکھائی جائیں گی، کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہمارے پاس ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ نے اول تا آخر اچھی نیت کے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنی ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا، اور اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی انشاءاللہ آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ آئیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا کہنے ہیں؟ ہمارے ساتھ صفی اللہ بھائی بھی ہیں۔ صفی اللہ بھائی انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی باتیں ہی بتائیں گے۔ صفی اللہ بھائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم دن منانے جا رہے ہیں نا، یوم وفات کس تاریخ کو ہے؟ 22 جمادی الاخری کو۔ آپ ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ، کون ہیں؟ اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہے اسلام کے پہلے خلیفہ؟ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کی وہ خصوصیات ہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام انبیاء کو جتنے معجزات عطا فرمائے اس سے بھی بڑھ کر معجزات اور کمالات عطا فرمائے، خوبیاں عطا فرمائیں، اسپیشلٹیز عطا فرمائیں۔ پیارے بچوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ پاک نے امت محمدیہ میں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، اور یوں سمجھیے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بنایا، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بنایا۔ مخلوق میں سب سے افضل انبیاء اور رسولوں کے بعد کون ہے؟ اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں آپ کو مزید پتہ چلے گا، پھر انشاءاللہ ہم مزید اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے، حاضر تھے بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی خصلتیں، خصلتیں مطلب خوبیاں، کسے کہتے ہیں؟ خوبیاں، خاصیت جسے کہتے ہیں نا، خصوصیت، اسپیشلٹی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی خصلتیں 360 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 360، انگلش میں کتنے ہوتے ہیں؟ 360 360 اچھی خصلتیں ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خوبی، ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے۔ 360 خصلتیں ہیں اور کتنی پیدا فرماتا ہے؟ ایک پیدا فرماتا ہے، اور اسی کی وجہ سے، یعنی اس کی خصلت کی وجہ سے اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا
تو اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت خوبی موجود ہے؟ کیا عرض کی؟ کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت اور خوبی موجود ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو ساری خوبیاں موجود ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے مرتبہ، مقام، یہ ہے شان، یہ اسپیشلٹیز اللہ پاک نے اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، بندہ سنے تو صفی اللہ بھائی دل میں محبت بھر جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ دل میں محبت پیدا ہو جائے، اور پیدا ہونی بھی چاہیے، پیدا ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ان کی محبت، یہ تو وہ ہیں جو یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جو یار غار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ انشاءاللہ ہم پروگرام میں آپ کو بتائیں گے پیارے بچوں کہ یار غار کا مطلب کیا ہوتا ہے، یار مزار مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے، القابات بھی بیان کیے جائیں گے، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق آپ سنیں گے۔ آئیے صفی اللہ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم آگے کہاں بڑھنے جا رہے ہیں۔ جی صفی اللہ بھائی، منقبت کی طرف بڑھیں گے۔ حمزہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے منقبت سنیں گے۔ ماشاءاللہ۔ ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ آئیے شروع کرتے ہیں حمزہ بھائی سے منقبت۔ جی حمزہ بھائی۔ میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ اس سے بھی اعلیٰ، عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ اس سے بھی اعلیٰ، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، نہ گھبراؤ گناہگاروں تمہارے حشر بے غامی، نہ گھبراؤ گناہگاروں تمہارے حشر بے غامی، محب شافع روزے جزا صدیق اکبر ہے، محب شافع روزے جزا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر
اکبر سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حمزہ بھائی نے ہمیں کلام سنایا، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے، منقبت انہوں نے سنائی۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں القابات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آیا ہو کس زمان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے القابات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اس سیگمنٹ میں ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے القابات سنیں گے اور القابات یاد کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک لقب۔ اسکرین پر دکھایا جائے گا، جی دکھائیں۔ ماشاءاللہ، کیا لقب آیا ہے؟ عتیق۔ عتیق آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ عتیق۔ عتیق۔ پیارے بچوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے پہلے خلیفہ، آپ کا یہ لقب عتیق بہت مشہور لقب ہے، آپ کا بہت مشہور لقب ہے اور ایک ٹائٹل ہے آپ کا۔ جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے، آپ کا نام کتابوں میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ عموماً عتیق کا لفظ بھی ہوتا ہے، عتیق کے نام سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ٹائٹل اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے حاصل ہوا، اس کا واقعہ سنتے ہیں۔ صفی اللہ بھائی ہمیں بتائیں گے اس کا کیا واقعہ ہے اور اس کا ٹائٹل ملنے کا کیا وجہ بنی اس ٹائٹل ملنے کی؟ جی آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ آپ میں سے کسی کو عتیق کیسے ملا؟ لقب ایسے نہیں ملتا نا، لقب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بندے کے اندر خاصیت ہوتی ہے یا کوئی خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ جی صفی اللہ بھائی۔ پیارے بچوں، عتیق آپ رضی اللہ عنہ کے مشہور ٹائٹلز میں سے ایک ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے یہ لقب آپ رضی اللہ عنہ کو ملا ہے، سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کو ہی یہ لقب ملا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے کسی کو بھی یہ ٹائٹل نہیں ملا۔ اب پیارے بچوں، آپ رضی اللہ عنہ کو یہ لقب کس طرح ملا؟ چلیے اس حوالے سے ایک مختصر واقعہ سنتے ہیں۔ واقعہ سنیں گے تو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ پیارے بچوں، مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، فرماتی ہیں میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صحن میں تشریف فرما تھے۔ میں ایک دن گھر میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صحن میں تشریف فرما تھے۔ اچانک میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، تو وہ تشریف لے آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اور پیارے بچوں، آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے، انت عتیقم من النار، تم جہنم سے آزاد ہو۔ اور پھر پیارے بچوں، اس کے بعد سے آپ رضی اللہ عنہ عتیق لقب سے مشہور ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عتیق کا مطلب کیا پتہ چلا آپ کو؟ کیا مطلب ہے عتیق کا؟ آزاد۔ کیا ہے؟ آزاد۔ حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ انت عتیقم من النار، یعنی اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ کیا جیسے کہتے ہیں وی آئی پی لقب ہے، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وی آئی پی۔ اور زبردست پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹائٹل سے نوازا، عتیقکم من النار، آگ سے آزاد ہو۔ تو تب سے آپ کا یہ لقب یعنی عتیق، آزاد، جہنم سے آزاد، یہ لقب جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور لقب کی طرف بڑھتے ہیں، ایک اور ٹائٹل دیکھیں گے، وہ کون سا ہے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو۔ حلیم۔ حلیم۔ ماشاء اللہ۔ حلیم کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس ٹائٹل کو ملنے کی وجہ، یہ ٹائٹل ملنے کی وجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے، یہ بھی سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا لقب ہے جس لقب سے آسمان کے فرشتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے
اور ایک کونے میں بیٹھ گئے, کافی دیر تک وہیں بیٹھے رہے. اچانک وہاں سے اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں. ابو قحافہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ہے. والد کا نام نہیں ہے, کنیت ہے. کیا ہے؟ کنیت ہے. ابو قحافہ کن کی کنیت ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی. ٹھیک ہے, تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کی کہ یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں, یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں. خیر, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے جبرائیل, کیا آپ لوگ بھی انہیں پہچانتے ہو؟ عرض کیا, اس رب کی قسم جس نے آپ کو مبعوث فرمایا, ابو بکر زمین سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہیں. سبحان اللہ. اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آسمانوں میں ان کا نام یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے وہ حلیم ہے. کیا ہے؟ حلیم کے نام سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں مشہور ہیں؟ آسمانوں میں مشہور ہیں. یہ خاصیت, یہ اسپیشلٹی اللہ پاک نے اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے. تو یہ تھے آج دو القابات, دو لقب, دو ٹائٹل ہم نے آپ کو بتایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. کل بھی انشاءاللہ کچھ اس طرح کے ٹائٹلز جو ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں اور کیا کیوں ملتے ہیں, کیوں ملے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آگے بڑھتے ہیں اور ابو قحافہ, آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اور نعرے شامل کرتے ہیں. صفی اللہ بھائی, نعرے کون لگائے گا؟ بچوں سے لگوا. بچوں سے لگوائیں. کس کو آتے ہیں بھائی نعرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں؟ چلے بھائی, عرفان بھائی لگاتے ہیں. مائک دیں عرفان بھائی کو, مائک دیں آپ, سیدھے ہاتھ سے مائک عرفان بھائی کو لے لیں. چلیں, کون سا نعرہ لگائیں گے؟ یار غار مصطفیٰ. جواب کیا دینا ہے انہوں نے بتائیں آپ پہلے وہاں پر؟ حضرت صدیق ہیں. حضرت صدیق ہیں. کس نے جواب دینا ہے؟ ہم نے جواب دینا ہے, اور زبردست انداز میں. کس انداز میں؟ زبردست. سب نے مل کر جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, عرفان بھائی نعرے لگانے والے ہیں. جی عرفان بھائی. یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں. یار مزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں. حق گزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں. جان نثار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں. پے کرے صدق و وفا حضرت صدیق ہیں. مولا کے مقبول ہیں. حضرت صدیق ہیں. صحابی رسول ہیں. حضرت صدیق ہیں. پہل نائب نبی حضرت صدیق ہیں. کون صحابہ میں افضل؟ حضرت صدیق ہیں. کون خلیفہ اول؟ حضرت صدیق ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور بھی لگائیں. چلیں بھائی دیکھ کے لگاتے ہیں. آنکھ کے نور آپ. آنکھ کے نور آپ نے جواب دینا ہے. جواب کون دے گا؟ ہم سب. آپ دیں گے. ٹھیک ہے. قلب کے سرور آپ. حضرت صدیق. آقا کے نور نظر حضرت صدیق ہیں. حامی اتار کون؟ حضرت صدیق ہیں. ماشاءاللہ. حامی اتار حضرت صدیق. کون ہے؟ حضرت صدیق. حضرت صدیق ہے. ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. عرفان بھائی آپ بیٹھے وہاں پر, ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں نعرے لگائے. آپ نے بھی پیارے بچوں اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنانا ہے, خوب نعرے لگانے ہیں, ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی محفلیں گھر میں سجائیں, آپ منقبت صدیق اکبر پڑھیں, آپ فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں, اور انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی. اور نعرے امیل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اپڈیٹڈ نعرے آئے ہیں, نئے نعرے آئے ہیں, وہ بھی یاد کیے ہیں ماشاءاللہ عرفان بھائی نے. کچھ یاد تھے, کچھ رہ جاتے ہیں, تو آپ سب یاد کر لیں انشاءاللہ. یاد کر لیں گے, یہ نعرے لگائیں گے انشاءاللہ, اس کی برکت سے آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت مزید بڑھے گی. ان نعروں میں بھی مقصد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے نا. اب جیسے ایک کتنا پیارا نعرہ ہے, یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں, یار مزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں. تو اس طرح کے نعرے آپ نے یاد بھی کرنے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں ایک پیکج کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا بتانے جا رہے ہیں. جی
آیا ہو کس زمان سے مرتبہ سے ذکر اکبر کا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ 3 پارٹس پر بیسڈ ہے، جس کے پہلے پارٹ میں آج ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے محبت کرنے والے اور نرم دل تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام اور اہل بیت سے کس طرح پیش آیا کرتے تھے. پارٹ 2 میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے اور کن الفاظ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کیا کرتے تھے. تیسرے اور آخری پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے اور ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت ہی محبت کرنے والے، لوگوں کا غم بانٹنے والے اور رحم دل تھے. آپ اتنے سینسیٹیو یعنی حساس تھے کہ کسی مسلمان کو چھوٹی سی تکلیف میں دیکھنا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کئی ایسے مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کروایا تھا جن پر کافروں کی طرف سے بہت زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا، اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبت کرتے تھے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ساری زندگی آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت اور اچھا سلوک کرنا کہیں زیادہ پسندیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دلوں میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بہت زیادہ محبت تھی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. آیا ہو کس زمان سے مرتبہ سے ذکر اکبر کا. ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین پینلسٹ بھی موجود ہیں انشاءاللہ، اور یہ بھی اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کریں گے مختلف انداز میں. 3 موجود ہیں، اسحاق بھائی ہیں، ریان بھائی ہیں اور حسان بھائی ہیں. آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اسحاق بھائی کی طرف، حسان بھائی کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا بتانے جا رہے ہیں. جی حسان بھائی. پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، عاشق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے ٹائٹل سے اس وقت فیمس ہوئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کی رات معراج کرائی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کی، پھر آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، اور پھر جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بیان فرمایا. نان مسلم آپ کی بات کا انکار کرنے لگے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو بات آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے تو سچ فرمائی ہے اور میں ان کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. نان مسلم کہنے لگے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آج رات بیت المقدس بھی گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں اور میں تو ان پر صبح و شام نازل ہونے والی آسمانی خبروں کی بھی تصدیق کرتا ہوں. اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر یعنی سب سے بڑے صدیق بھی کہا جاتا ہے. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر معاملے میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی تصدیق فرمائی ہے، ویسی تصدیق کسی نے نہیں فرمائی۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑے صدیق یعنی صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ حسان بھائی بیان کر رہے تھے، انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بارے میں بھی بتایا۔ تو آئیے اب ریان بھائی کی طرف پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرسنالٹی ہیں جنہیں اللہ پاک نے بہت بڑی شان اور بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کی شان میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیات بھی نازل فرمائی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کی شان خود بیان فرمائی ہے۔ آئیے آپ کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار پکار کر کہیں گے، مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، وہ جنتی شخص تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم میرے سفر میں غار میں میرے ساتھی تھے، لہذا حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھی ہو گئے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ریان بھائی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے اس بارے میں بتایا کہ جس نے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ تو آئیے اسحاق بھائی کی طرف پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان سب صحابہ میں نرالی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی نرالی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ دل و جان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے، ہر وقت اپنا مال جان قربان کرنے کے لیے حاضر رہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتے رہنا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور نمبر 3، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ قربانیاں ایسی دی ہیں جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہ آ سکی۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے اور میرے مال کے مالک آپ ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا پیش کرے جانا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کرے جانا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ پاک ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جیسی کے صدقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے فضائل بیان کیے، تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں ایک ریکارڈڈ پیکج شامل کرتے ہیں۔ آیا ہو کس زبان سے مرتبہ سے جی اکبر کا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے امت میں سب سے افضل کون۔ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ امت میں سب سے افضل کون؟ امت میں سب سے افضل کون، اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ تو آج میں آپ کو 3 بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان سناؤں گا، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سنتے ہیں۔ بچوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسولوں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ پیارے بچوں، بہت بڑے عالم دین شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو بچوں، ان بزرگان دین رحمت اللہ علیہ مجمعین کے فرامین سے ہمیں صاف معلوم ہوا تمام رسولوں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اس بات کو لازمی یاد رکھنا ہے۔ لازمی کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا ہو کس زبان سے مرتبہ سے جی اکبر کا۔ ماشاءاللہ، امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، اسلام کے پہلے خلیفہ۔ یاد رکھیے پیارے بچوں، اب جب بھی آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک لیں تو کوشش کریں کیا کہنا ہے؟ اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس امت میں سب سے افضل کون؟ تو اسلام کے پہلے خلیفہ، سب سے پہلے خلیفہ جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت میں سب سے افضل بھی ہیں اور اسلام کے پہلے خلیفہ بھی ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ختم نبوت۔ آیا ہو کس زبان سے مرتبہ سے جی اکبر کا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ختم نبوت اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ، ان کے حوالے سے شان بیان ہو رہی ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم کیا سننے جا رہے ہیں؟ یاد رکھیے پیارے بچوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کو صفی اللہ بھائی نے بھی بتایا تھا۔ یہاں پر موجود پینلسٹ میں سے بھی کسی ایک نے ایک واقعہ سنایا تھا۔ سب سے پہلے گواہی اور سچائی اور تصدیق کس نے کی تھی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس بات کی تصدیق کی تھی؟ معراج شریف کی تصدیق۔ کون کرنے والے تھے یہ؟ اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ اگر پڑھیں، مطالعہ کریں تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اب پیارے بچوں، ان کی ظاہری زندگی میں تو ہر مشکل میں ساتھ کھڑے رہتے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد بھی
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی، ختم نبوت کی حفاظت کی۔ وہ کس طرح کی؟ آئیے سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک حدیث شریف میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ سونے کے 2 کنگن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں میں رکھے گئے ہیں۔ ہتھیلی کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے یہ؟ ہتھیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں میں 2 سونے کے کنگن رکھے گئے ہیں۔ یہ آپ نے کیا دیکھا؟ خواب دیکھا، جو آپ کو بھاری محسوس ہوئے۔ سونے کے کنگن بھاری محسوس ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے حکم ہوا کہ ان پر پھونک ماریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھونک ماری تو وہ اتر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر کچھ اس طرح ارشاد فرمائی کہ 2 جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے، 2 جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے، ایک قبیلہ صنعاء سے اسود عنسی اور دوسرا قبیلہ یمامہ سے مسیلمہ کذاب۔ ایک اسود عنسی اور دوسرا مسیلمہ کذاب۔ یہ کون ہوں گے؟ 2 جھوٹے نبی ہوں گے۔ اور یہ خواب کی تعبیر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ خواب کی تعبیر سمجھتے ہیں آپ؟ خواب کی تعبیر سمجھتے ہیں نا؟ یعنی جو خواب بندہ دیکھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک سلسلہ بھی آتا ہے مدنی چینل پر، خوابوں کی تعبیریں، تو اس میں خواب کی تعبیر بیان کی جاتی ہے کہ اس کا کیا اثر ہے خواب کا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی۔ اب پیارے بچوں، مسیلمہ کذاب، ایک تو اس کا نام لیا تھا، اور اسود عنسی۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور ہی میں کر دیا تھا، یعنی اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ مسیلمہ کذاب نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی کر دیا تھا، لیکن لوگوں کی حمایت اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد حاصل کی، اور اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا شروع کر دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہونے والے کئی معجزات دیکھے تھے، اسی لیے اس نے بھی اپنی نبوت کی سچائی کے لیے ویسا ہی کرنا چاہا۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی نبوت کی سچائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ معجزہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ پاک انبیاء کرام کو کیا عطا فرماتا ہے؟ معجزات عطا فرماتا ہے، جو تصدیق کرتے ہیں ان کی۔ تو اب چونکہ اس نے جھوٹے نبی نے، مسیلمہ کذاب نے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں دیکھے تھے معجزات، کئی معجزات دیکھے تھے، تو اب جب اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تو اس نے بھی چاہا کہ میں بھی کچھ ایسا ہی کروں، ورنہ لوگ کیسے بات مانیں گے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تو کئی معجزات ہیں، انبیاء کرام کے کئی معجزات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ آپ کا انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دینا، ڈوبے سورج کو پلٹا دینا، اس طرح کے اور معجزات ہیں۔ اب انبیاء کرام اپنی سچائی کے لیے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ معجزہ، نبی ہونے کے لیے۔ اب اس نے چاہا میں بھی ایسا کچھ کر کے دکھاؤں، لیکن پیارے بچوں اللہ پاک کی قدرت دیکھیے کہ وہ سارے معاملات اس کے دعوے کے الٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ کرنا جو جاتا کیا ہوتا اس کا؟ الٹ ہو جاتا۔ یعنی اگر یہ شخص مسیلمہ کذاب کسی کے لیے دعا کرتا نا کہ اس کو لمبی عمر ملے تو وہ فوراً مر جاتا۔ کیا ہوتا؟ وہ فوراً مر جاتا۔ اور اگر کسی شخص کی آنکھوں کی روشنی کے لیے دعا کرتا تو وہ اندھا ہو جاتا۔ جھوٹا تھا نا، اور نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا شخص تھا ایک۔ اس ملعون کی ایسی حرکتوں کے باوجود بھی، یعنی یہ تو دنیا میں اس کی حرکتیں الٹی ہوتی رہیں، اس کی سچائی ظاہر بھی نہیں ہوئی، لیکن پیارے بچوں پھر بھی آپ دیکھیے ان حرکتوں کے باوجود بھی کئی لوگ اس کے دھوکے میں آ گئے۔ یعنی اس نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ نبوت کا، نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو لوگ اس کے ساتھ ملنے لگ گئے، حالانکہ یہ دعا کرتا اس کا الٹ ہو جاتا، آنکھوں کی دعا کرتا، روشنی کی دعا کرتا تو وہ فوراً اندھا ہو جاتا شخص، جس کی لمبی عمر کی دعا کرتا وہ فوراً مر جاتا۔ لیکن لوگ اس کی بات پر یقین کرنے لگے، اس کے دھوکے میں آ گئے۔ تو پیارے بچوں اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ فرمایا، اور پھر حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ لیکن ان دونوں کے آگے اس ملعون شخص نے ہار نہ مانی،
کیونکہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسیلمہ کذاب کے ساتھ تقریباً 1,00,000 لوگ جمع ہو گئے تھے. کتنے لوگ تھے؟ 1,00,000 لوگ. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی خوب جنگ ہوئی اور اس کے کئی لوگ مارے گئے. اور اس جنگ کو جنگ یمامہ بھی کہا جاتا ہے. اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ جنگ یمامہ. ابھی یہ جنگ جاری تھی کہ اتنے میں اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر ان دونوں صحابہ کی مدد کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے. اور ایک زبردست جنگ کے بعد مسیلمہ کذاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جنگ میں مارا گیا. اور اس طرح اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے لوگوں کو نجات مل گئی. کیا مل گئی؟ نجات مل گئی. ایک کا تو آپ کو بتا دیا, اور دوسرے کون تھا؟ دوسرا اسود انسی تھا. اس کو تو پیارے بچوں حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے گھر میں گھس کر ہی مار دیا تھا. یعنی اسود انسی کو تو یہ تو ویسے ہی مر گیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو مار دیا تھا اور یہ ختم ہو گیا تھا. اصل جو فتنہ چلا تھا نا وہ اس کا چلا تھا. کس کا؟ مسیلمہ کذاب کا. اس کے ساتھ 1,00,000 لوگ جمع ہو گئے تھے. کتنے لاکھ لوگ؟ 1,00,000. اور پھر اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو مارا اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو مار کے یہ ختم نبوت پر پھیرا دیا. یہ اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک ہے. پیارے بچوں آئیے اب بڑھنے جا رہے ہیں, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ایک پیکج بھی ہم نے شامل کرنا ہے. صفی اللہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بارگاہ امیر اہل سنت میں چلتے ہیں. چلیں. آیا ہو کس زمان سے مرتبہ سے جی کے اکبر کا 3 لقمے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کھانا تیار کیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بلایا. سب کو ایک ایک لقمہ عطا کیا, جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 3 لقمے عنایت فرمائے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا جب پہلا لقمہ دیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا اے عتیق تجھے مبارک ہو. جب دوسرا لقمہ دیا تو میکائیل علیہ السلام نے کہا اے عتیق تجھے مبارک ہو. اور جب تیسرا لقمہ دیا تو رب العالمین نے فرمایا اے عتیق تجھے مبارک ہو. الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 51. عمر سے بھی ہے افضل اور عثمان سے بھی وہ اعلیٰ, یقیناً پیشوائے مرتضی صدیق اکبر ہیں. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. آیا ہو کس زمان سے مرتبہ سے جی کے اکبر کا. ماشاء اللہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ پیر صاحب کی بارگاہ میں بھی حاضری دے کر آپ آ چکے ہیں ڈیجیٹل طور پر اور سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. چلیں اب سوال کرتے ہیں اس پیکج سے. آپ دیکھتے ہیں کس نے کیا سنا. صحیح ہے, سوال کریں آپ سے. پھر ابھی جو ویڈیو چلی ہے اس میں سے سوال کریں گے, دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. آپ یہ بتائیں, چلیں آسان سوال. صفی اللہ بھائی پہلا سوال آسان. یہ بتائیں کہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ویڈیو میں موجود بچے کا نام کیا ہے؟ ابھی ہاتھ کھڑے کرنے, ٹھیک ہے. وہ کون تھے؟ کون بتائے گا بھائی نام؟ چلیں بورڈ یہ تو نیچے کر لیں ہاتھ. آپ بتائیں. 1 منٹ آپ انہیں دیں, بغداد بھائی انہیں مائک دیں. جی حسن رضا. کون تھے بھائی؟ حسن رضا. سب متفق ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ نام تو بتائیں. اویس رضا. اویس بھائی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. چلیں اب آپ نے دیکھنا ہے جواب کون دیتا ہے. یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے نوالے کھلائے تھے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بغداد بھائی برابر میں اپنے سیدھے ہاتھ سے مائک دینا ہے. جی نام بتائیں پہلے اپنا. عمر. عمر بھائی ماشاءاللہ. بتائیں کتنے نوالے کھلائے تھے؟ میں آپ کو آپشن دوں. 1 2 3. 1 2 3.
آپشن ہے آپشن, 1 یا 2 یا 3, کوئی ایک بتائیں آپ. 1 نوالا, 2 نوالے یا 3 نوالے؟ 3 نوالے. 3 نوالے کھلائے تھے. یاد آ گیا, تکا مار دیا. کیا مارا آپ نے؟ تکا مارا. یہ یاد آ گیا. جواب درست ہے یا نہیں ہے؟ درست ہے. کون تائید کرتا ہے بھائی؟ سب تائید کر رہے ہیں. جی ہاں, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے نوالے کھلائے تھے؟ 3. چلیں آخری سوال. اب آخری سوال ہے, اللہ پاک نے کس لقب کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی؟ یہ لقب تو سب کو یاد ہونا چاہیے, ابھی بتایا بھی ہے. مل کر جواب دیں گے بغداد بھائی کے ساتھ. چلیں پہلے بغداد بھائی بتائیں آپ کون سا لقب ہے وہ؟ عتیق. دیکھ لیں, عتیق نہیں تھا, عتیق تھا. دوسرا تھا وہ. عتیق. دوسرے بھائی بتائیں گے, کوئی کون بتائے گا؟ اسحاق بھائی بتائیں گے. چلیں عتیق تھا. عتیق تھا. سارے مل کے بتا دیں پھر. عتیق لقب تھا, اور جواب کیا ہے؟ درست ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق اچھی اچھی باتیں آپ کو بتائیں گے. آپ کوشش کریں, جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے یوم وفات, اتوار کے دن ہو سکے تو آج ہی آپ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ فاتحہ کی ترکیب بنائیں, نیاز کی ترکیب بنائیں, محفل کی ترکیب بنائیں. انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, ان کے ساتھ سچی عقیدت رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہو کس زبان سے مرتبہ سے ذکر اکبر کا بیاں ہو, کس زبان سے مرتبہ سے ذکر اکبر کا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا